اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واولیائہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم۔ قابل قدر صدر مسجد ہادہ، قابل احترام حضرت قبلہ مؤذن مسجد ہادہ و دیگر اراکین و منتظمین مسجد ہادہ، اور گراں قدر محترم المقام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم کس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ کا یہاں پر جمع ہونا اور جس مقصد سے جمع ہونا وہ مقصد بھی معلوم ہونا، اور یہ بھی معلوم ہونا کہ اس مقصد کو پورا کرنے میں وقت بھی لگتا ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، اور اس ٹائم کو دینے پر راضی بھی ہونا۔ آپ کی اتنی ساری چیزیں کرنا یہ بتا رہا ہے کہ جس بات کو آپ سننے آئے ہیں وہ بات آپ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو وہ کون سی بات ہے کہ جس کو سننے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا؟ وہ کون سی بات ہے کہ جس کو سننے کے لیے آپ تمام اتنی دل جمعی کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہیں؟ تو میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کا روم روم جواب دے گا کہ ارے مول صاحب، یہ اس نبی کی بات ہے، یہ اس حبیب پاک کی بات ہے، یہ اس
داور کی بات ہے، اس آقائے کونین کی بات ہے، اس سرور انبیاء کی بات ہے، اس سید الانبیاء کی بات ہے، اس حبیب رب العالمین کی بات ہے کہ جس کے لیے ہم مرتے ہیں، جس کے لیے ہم جیتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنی اولاد کو مرواتے ہیں، کٹواتے ہیں، اور کٹوانے کے لیے کل بھی راضی تھے، آج بھی راضی ہیں، قیامت تک راضی رہیں گے، یہ اس حبیب پاک کی بات ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی؟ ہم تو اپنی زندگی اس حبیب پاک کے نام پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آج گھنٹے 2 گھنٹے دے رہے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ آپ کا جواب ہوگا۔ تو آپ کا یہ جواب خود یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں حبیب پاک کی محبت پوری مکمل سماعتوں کے ساتھ، مکمل ساری محبتوں کے ساتھ موجود ہے۔ محترم حاضرین کرام، وہ کون سا موضوع ہے کہ جس کو آج ہم سننے کے لیے بیٹھیں؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، حضرت کا حکم ہے کہ کچھ 1 گھنٹہ آپ کیجئے، بس اسی 1 گھنٹے میں اپنی بات کو سمیٹ کر میں چلا جاؤں گا۔ آج ہم جس مقصد پر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ 1 گھنٹے میں کیا معراج کا پورا واقعہ سنایا جا سکتا ہے تو آپ خود کہیں گے کہ نہیں، اور اسی 1 گھنٹے کے اندر معراج کے تمام واقعات اور تمام مضامین کو بیان کرنا بالکل محال ہے، مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل وعلا نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 1 مضمون نہیں رکھا، صرف 1 سبق نہیں رکھا، بلکہ ہزاروں سبق اللہ نے صرف 1 معراج کے واقعے میں ہمیں عطا فرمایا۔ صرف 1 مضمون اللہ نے نہیں رکھا، ہزاروں مضامین اللہ نے صرف 1 معراج کے واقعے میں اللہ نے رکھے ہیں۔ اس میں اللہ کی قدرت بھی آپ کو ملے گی، اس میں فرشتوں کی رسول اللہ سے محبت بھی آپ کو ملے گی۔ اسی واقعے کے اندر آپ کو حضرت جبرائیل کی حضور کی بارگاہ میں کیسی خدمت گزاری تھی، اور حضرت جبرائیل کی حضور کے لیے کیسی کیسی محبت تھی، اس میں آپ کو ملے گا۔ اس میں علم غیب آپ کو ملے گا، اس میں جنت و دوزخ کا تذکرہ آپ کو ملے گا، اس میں جنت و دوزخ میں پائے جانے والے لوگوں کی حالتوں کے بارے میں جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے وہ باتیں آپ کو اس کے اندر ملے گی۔ اس کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبے کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا۔ تو بہت سارے اس کے اندر مضامین ہیں۔ 1-2 مضمون اگر ہم اسی 1-2 مضمون پر اگر ہم بات کرنا چاہیں تو 1 گھنٹے میں مکمل ہو سکتے ہیں، ہر مضمون پر بات کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو بس میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر روانہ ہوتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع میں داخل ہوں، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو نظام ہے، جو طریقہ ہے، وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک ہے اللہ کی عادت،
اور ایک ہے اللہ کی قدرت. ایک ہوتی ہے اللہ کی عادت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت. آپ اور ہم دنیا میں کیسے آئے ہیں؟ بغیر ماں باپ کے نہ آپ ہو سکتے ہیں نہ میں ہو سکتا ہوں. تو انسان کا بغیر ماں باپ کے دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے. تو انسان کا ماں باپ کے موجودگی میں دنیا میں آنا یہ اللہ کی عادت ہے. لیکن بغیر ماں باپ کے اللہ نے حضرت آدم کو وجود میں لایا، یہ اللہ کی قدرت ہے. بغیر ماں باپ کے انسان تو پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. ساری دنیا کے بارے میں آپ نے سنا کہ ساری دنیا اللہ تبارک و تعالی نے 7 دن میں پیدا فرمائی. تو ساری دنیا کو 7 دن میں پیدا کرنا یہ اللہ کی عادت ہے، اور ساری دنیا کو ایک لمحے کے اندر پیدا کر دینا یہ اس کی قدرت ہے. وہ پیدا کر سکتا تھا لیکن پیدا نہیں کیا، یہ اس کی قدرت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق دیتا ہے تو وسیلے سے دیتا ہے، یہ اس کی عادت ہے. لیکن بغیر وسیلے کے وہ رزق دے سکتا ہے، وہ اس کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی دوا کے پیدائشی بیمار کو شفا دے دیتے تھے، یہ ان کی قدرت تھی. بغیر دوا کے شفا نہیں مل سکتی، یہ اللہ کی عادت ہے. بغیر دوا کے وہ شفا دے دیتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. بغیر دوا کے شفا دے دیتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. دوا کے ساتھ شفا ملتی ہے، یہ اس کی عادت ہے. اسی طریقے سے آپ بس سوچتے چلے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر نظام اسی انداز پر چلتا ہے. آپ نے نام سنا ہے، جو نوجوان بچے ہیں جو اسکول میں پڑھے ہیں ان لوگوں نے نام سنا آئنسٹائن کا. آئنسٹائن نے اپنی زندگی لگا دی پوری آسمانوں پر تحقیق کرنے میں، آسمانی دنیا میں تحقیق کرنے میں. اس کی ایک تھیوری ہے، تھیوری کا معنی ہے خیال، تھیوری کا معنی ہے تحقیق کرنے کے بعد جو بات سامنے آتی ہے انہیں اپنی تحقیق کے پس منظر پر ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہے، یہ اس کا خیال ہوتا ہے، اس میں یقینی بات نہیں ہوتی. لیکن چونکہ اس نے ایک زندگی لگائی ہے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں. سائنس کی ریسرچز پر آپ یقین کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک زندگی لگائی، ایک وقت لگایا، ایک ٹائم لگایا، اسی لیے آپ ان پر یقین کرتے ہیں، جبکہ اس پر وہ لوگ یقین کے ساتھ دعویٰ نہیں کرتے. تو آئنسٹائن ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس نے ایک تحقیق کی، اس تحقیق کا نام ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی. وہ کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ تیز ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے لائٹ، وہ ہے نور. سب سے زیادہ تیز ترین آج کے اس وقت میں، اس سے زیادہ تیز ترین کوئی چیز اب تک بنی نہیں. آپ ادھر کھٹکا کھولتے ہیں فوراً لائٹ چالو ہو جاتی ہے، 1 ملی سیکنڈ کے اندر لائٹ چالو ہو جاتی ہے، یہ اس کی رفتار ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان آسمان میں جانا چاہتا ہے، آسمان کو پار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو 1 لائٹ کی اسپیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کئی لائٹس کی اسپیڈ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کہتا ہے 1,67,000 کلومیٹر کی رفتار سے 1 سیکنڈ میں جو چیز، جو مشین جا سکتی ہے
جو انسان جا سکتا ہے وہی انسان اس آسمان کو پار کر سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو 1,67,000 کی رفتار سے 1 سیکنڈ کے اندر مسافت کو طے کر لے؟ کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان 1,67,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے آسمانی دنیا پر چلا بھی جائے، فرض کر لو چلے بھی گیا، تو بچ کر واپس نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہیں چلا بھی گیا تو آسمان پر جانے کے بعد اس آسمان کو پار کرنے کے لیے اس رفتار سے 1,67,000 کی رفتار سے اس کو 10 سال آگے جانا پڑے گا۔ جب وہ 10 سال کی مسافت طے کرے گا تو تب جا کر ایک آسمان کو پار کرے گا۔ اب دیکھیے، پار کرے گا صحیح ہے، لیکن پار کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ انہیں بچ کر واپس ہی نہیں آتا بول رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ فرض کیجئے وہ انسان جو آسمان میں جا رہا ہے وہ بڑی تیز رفتار سے جا رہا ہے، اسی کا جڑواں بھائی نیچے ہے، فرض کیجئے اسی کا جڑواں بھائی نیچے ہے، وہ 1,67,000 کی رفتار سے آسمان کو پار کر رہا ہے، 10 سال اس نے گزار دیے آسمان میں سفر کرتے 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 کرتے، تو وہاں پر 10 سال گزر گئے۔ مثال کے طور پر اگر وہ 20 سال کا ہے، 10 سال گزر کے تو کتنے سال کا ہوا؟ کتنے سال کا ہوا؟ 30 سال کا ہوا۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں، وہ 30 سال کا نہیں ہوگا، 25 سال کا ہوگا۔ کیوں؟ اور نیچے جو جڑواں اس کا بھائی ہے وہ 30 سال کا ہی ہوگا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جب آسمان میں اتنی تیز رفتار سے چلا جاتا ہے، اتنی تیز رفتار سے سفر کیا جاتا ہے، تو انسان کی گروتھ رک جاتی ہے۔ جب انسان کی گروتھ رک جاتی ہے تو اس کی گروتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے، ایک آسمان کو اس نے مثال کے طور پر پار کر بھی لیا، تو دوسرے آسمان کا سفر اگر وہ شروع کرے گا، فرض کیجئے اگر وہ شروع کر بھی لیا تو وہ باقی رہے گا، کم ہوتے 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 وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، پھر واپس وہ زمین کی طرف نہیں آ سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو اب اسی تھیوری کو ذہن میں رکھیے کہ ایک انسان کا 1,67,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے آسمان پر پہنچنے سے انسان پہلے تو پہنچ نہیں پاتا ہے، اگر پہنچ بھی جائے تو واپس نہیں آ سکتا ہے۔ تو ایسا ہونا، اس میں انسان کا تباہ ہو جانا، ختم ہو جانا، وہاں تک پہنچنا، یہ سب کچھ اللہ کی عادت ہے، اور وہاں پر پہنچ کر واپس لانا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میرے حبیب پاک اور آپ کے آقا و مولا ایک آسمان نہیں، 7 آسمان نہیں، سدرۃ المنتہا نہیں، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، قاب قوسین او ادنیٰ سے بھی اوپر، دنا فتدلی کے مقام پر پہنچے بھی، اپنے رب کا دیدار کیے بھی، اور پھر واپس زمین پر آئے۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عادت نہیں تھی، بلکہ یہ قدرت تھی۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں ڈالنا تھا۔ اب یہ بات ہو گئی، اب ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 800,000 سال سے سائنس کا وجود پایا جاتا ہے۔ 800,000 سال، 800 یا پھر 1,000 سال سے تقریباً سائنس کا وجود ملتا ہے۔
تو تقریباً 800,000 سال سے آج تک سائنس نے جتنی بھی کائنات میں تحقیق کی، جتنی بھی زمین میں تحقیق کی، دیکھا کہ یہ بیج زمین میں جا کر کیسے نکلتا ہے، کیسے پودا بنتا ہے، کیسے درخت بنتا ہے، کیسے اس میں سے پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، کیسے یہ آسمان میں ستارے نکلتے ہیں، چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، کیسے بارش ہوتی ہے، کیسے بادل آتے ہیں، اس پر سائنس نے تحقیق کی۔ تو 800، اب غور سے سنیے، 800 یا 1000 سال سے سائنس تحقیق کر رہی ہے، تو یہ اللہ کی عادتوں میں تحقیق کر رہی ہے۔ تو اللہ کی عادتوں میں تحقیق کرنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی ایک عادت کی باریکی کو بھی نہیں سمجھ سکے، اس کی حکمت کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ تو جو سائنس 800,000 سال سے چل رہی ہے، جس کے پیچھے ہزاروں کروڑوں عقلیں انسان کی لگی ہوئی ہیں، تو جو سائنس 800,000 سال سے اللہ کی ایک عادت کی حکمت کو نہیں سمجھ سکی، وہ سائنس اللہ کی قدرت کی حکمت کو کیا سمجھ سکے؟ اب ذرا بتائیے۔ تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل سے سمجھنا ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قدرت ہے، عادت نہیں۔ اور عادت کو سمجھنے میں تو تم نے 800,000 سال لگا دیے، تب بھی تم نے عادت کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ آج تک بھی نہیں معلوم کہ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے۔ ہر چیز انہوں نے کر لی، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے۔ پروسیس تو سب جانتے ہیں، لیکن آخر یہ پانی، گندا پانی ماں کے پیٹ میں گیا تو گیا کیسے، پھر وہاں پہنچا تو پھر یہ گوشت بنا کیسے، پھر خون اس میں آیا کیسے، پھر رگیں بنی کیسے، اس کی تصویر بنی کیسے، آج تک سائنس اس میں پریشان ہے، حیران ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عادت الہی نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت الہی ہے۔ اور اس قدرت الہی کو اگر کوئی اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو عقلیں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کئیوں عقلیں لگا بھی دے تو اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکے گا۔ کیونکہ جب تم عادت کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو قدرت کی حقیقت کو کیا سمجھ سکو گے؟ تو جب یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب ہم معراج مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا ہمارا دور ریزننگ کا دور ہے۔ ریزننگ سمجھتے ہیں آپ؟ ریزننگ کا معنی ہے کہ جو جنزی ہے، جو 2000 کے بعد پیدا ہونے والی نسلیں ہیں، آج کے دور کے بچے ہر معاملے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ آج کے دور میں الحاد بہت بڑھ رہا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے، کدھر ہے، کیا کرتا ہے، کیسے رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ نے فلاں کام کیا تو کیوں کیا، کیسے کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا، اسی کو ریزننگ کہتے ہیں۔ تو آج کا دور یہ ہے۔ تو میں نے آپ کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا بنیادی فنڈامنٹل میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر اس بات کو مان گئے تو اس بات کو مان لیں گے کہ معراج مصطفیٰ ہوئی ہے، اور وہاں پر آپ کو سر جھکانا ہی ہے۔ تحقیق کرنی ہے تو کر کے بتائیے،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان ہی تھے، تم بھی تو انسان ہو، جا کر بتاؤ، لیکن وہ انسان نہیں تھے جو تم ہو، وہ بشر کامل تھے، وہ انسان کامل تھے۔ تو الغرض اب ہم قصے کی طرف آتے ہیں۔ میں مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مراحل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہاں تک پہلا مرحلہ ہے۔ لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ یہ 3 مرحلے ہیں معراج۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ مسجد اقصی جس کے اطراف ہم نے برکتوں کا نزول فرمایا تھا۔ یہ پہلا مرحلہ۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ پہلے فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ جانے والے مصطفیٰ ہیں، سفر مصطفیٰ کا ہے، لیکن تذکرہ پہلے اللہ کا ہو رہا ہے، تذکرہ پہلے رب کا ہے، حبیب کا تذکرہ نہیں ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا، بعد میں اپنے حبیب کا ذکر کیا، تو کیوں؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں وہ اس لیے کہ بعد کے آنے والے، اگر حضور پاک علیہ السلام کا تذکرہ پہلے ہو جاتا تو حضور پاک علیہ السلام پر اعتراضات کرتے، بولتے کہ یہ تو انسان تھے نا، یہ تو انسان کے لباس میں تھے نا، تو کیسے چلے گئے؟ انسان کا آج آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سنا، وہ کہتا کہ یہ انسان تو آسمان کو پار نہیں کر سکتا، لیکن یہ کیسے گئے؟ ذرا بتاؤ، یہ تم جو بول رہے ہو یہ جھوٹ بول رہے ہو، یہ انسان تھے تب انسان کے پردے میں تھے، تب انسان کے لباس میں تھے، تو آسمان کو پار نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس طرح کے بحث و مباحثے ہوتے، اس طرح کی اعتراضات ہوتے، اس طرح کے مناظرے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر آنے والے ان اعتراضات کو ختم کر دیا، اپنا نام پہلے لے کر، اپنا تذکرہ پہلے لے کر، وہ ایسے کہ اے قیامت تک آنے والے انسانوں سن لو، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سن لو کہ تمہارے اور میرے حبیب کو میں نے معراج کی رات میں آسمانوں کا سفر کرایا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کون سفر کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ کون سفر کروا رہا ہے۔ سفر کروانے والے کی ذات ایسی ہے کہ اس کی ایک عادت ہے اور اس کی ایک قدرت ہے، اور یہاں پر وہ عادت سے کام نہیں لے رہا بلکہ قدرت سے کام لے رہا۔ یہ نہ دیکھو کہ کون جا رہا ہے، یہ دیکھو کہ کون لے جا رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، پاک ہے وہ ذات۔ اب پاک کس سے ہے؟ تمہاری طرح تم کو کچھ دیر تھکاوٹ ہوتی ہے تو نیند آ جاتی ہے، اس کو نہیں آتی۔ تم کو بیٹھنے کے لیے جگہ کی ضرورت پڑتی ہے، زمین کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو نہیں پڑتی۔
اس کو تم کو سانس لینے کے لیے ناک کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو نہیں پڑتی. تم کو سننے کے لیے کان کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو نہیں پڑتی. تم کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو نہیں پڑتی. تم کو چلنے کے لیے پیر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو نہیں پڑتی. تم کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، تم کو سوچنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے. لہذا تم سرتاپا مجبور ہو. وہ سرتاپا قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جسے چاہتا ہے دیتا چلا جاتا. تو وہ پاک ہے اور کائنات اس کی ہے. یہ قاعدے تو تمہارے لیے ہیں کہ اتنی رفتار سے جائیں گے تو چلے جائیں گے تو تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پہلے تو جا ہی نہیں سکتے، جائیں گے تو تباہ ہو جائیں گے. یہ تمہارے قاعدے ہیں، ہمارے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں. تو پاک ہے وہ ذات، وہ لے جا سکتی، جہاں چاہے لے جا سکتی ہے، جیسا چاہے لے جا سکتی. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اب یہاں پر اور ایک بات آپ کو غور کرنی ہے. اللہ نے فرمایا بعبدہ، بنبیہ نہیں فرمایا. جانے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی. تو اگر اللہ کہتا بنبیہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی، اگر اللہ ایسا فرما دیتا تو کیا غلط تھا؟ کیونکہ وہ نبی ہے ہی، تو نبی کا تذکرہ کر رہا ہے، نبی کے لفظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. تو عبد کیوں کہا، نبی کیوں نہیں کہا؟ تو اس کی توجیہ علماء بتاتے ہیں. اس کی توجیہ یہ ہے کہ نبی ہونے کے لیے جسم ضروری نہیں، عبد ہونے کے لیے جسم ضروری ہے. تو یہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے بعبدہ کہہ کر ان تمام لوگوں کے منہوں پر تماچا مار دیا جو یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی کی معراج تو ہوئی ہے لیکن خواب میں ہوئی ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوئی. اللہ نے ان کو تماچا مار دیا بعبدہ کہہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ عبد کہتے ہی اس کو ہیں جو جسم کے ساتھ ہو، بغیر جسم کے جو ہوتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں. وہ کیسے؟ اس کو بھی میں ثابت کرتا ہوں. نبی ہونے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الماء والتین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. سن لو اے مسلمانوں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے. اب ذرا بتائیے سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم ہیں. حضرت آدم، آپ بھی حضرت آدم کے، میں بھی حضرت آدم کا، افریقہ میں رہنے والا بھی حضرت آدم کا، امریکہ میں رہنے والا بھی حضرت آدم کا. دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہیں. تو جب سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پیدا ہوا ہی نہیں ہے، ابھی انسان پانی اور مٹی کے درمیان ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں میں تھا، میں نبی تھا اس وقت بھی جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو پتہ کیا چلا؟ نبی ہونے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں، یعنی حضور تھے تو صحیح، حضور کا جسم موجود نہیں تھا. تو نبی ہونے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں، تو پھر جسم کی ضرورت کب ہے؟ اعلان نبوت کے وقت جسم کی ضرورت. جب نبی ہونے کا اعلان کیا جائے اس وقت جسم کی ضرورت پڑتی ہے، نبی ہونے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں. تو اب اللہ نے بعبدہ کیوں کہا، بنبیہ کیوں نہیں کہا؟
اسی لیے نہیں کہا کیونکہ عبد کے اندر جسم اور روح دونوں ہیں، تبھی عبد بول سکتے ہیں، ورنہ نہیں بول سکتے۔ نبی اگر بولتا تو بولنے والے بول سکتے تھے کہ ہاں اللہ نے یہاں پر نبی کا لفظ استعمال فرمایا، لہذا نبی کا لفظ استعمال فرمانا اس بات کو بتا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج جسم کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ روح کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ نبی کا لفظ جسم پر اطلاق نہیں کرتا۔ تو اب یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے بعبدہ کیوں کہا۔ پھر یہاں پر اور ایک بات بڑی پیاری ہے، بعبدہ اللہ نے کہا اپنے بندے کو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بندے کو۔ تو یہ اپنا بڑا زوردار ہے، اس پر غور کیجئے کہ ایک باپ اپنی اولاد پر جان نثار کر دیتا ہے، 20 25 سال 30 سال تک اپنی اولاد جب تک بڑی نہ ہو جائے، جب تک ہوش نہ سنبھالے، اپنی رگے جان کے قریب اس کو رکھتا ہے، اس کو تکلیف ہونے نہیں دیتا، بڑی مشقت، بڑی محنت، بڑا پسینہ بہاتا ہے، بڑی محنتیں کرتا ہے اپنی اولاد کے رزق کے لیے۔ کیوں؟ اپنا ہے۔ ماں اپنی اولاد پر جان نچھاور کرتی ہے، کیوں؟ اپنا ہے۔ اور استاد اپنے شاگرد کو اپنے سارے علم کی دولتیں نچھاور کر رہا ہے، برسا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنا ہے۔ کہ دنیا میں پتہ کیا چلا؟ دنیا میں جو بھی جس کو بھی جتنا بھی جیسا بھی دیتا ہے وہ اپنائیت کی وجہ سے دیتا ہے۔ تو اللہ جل وعلا نے جو فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ اس کے ساتھ میری جو اپنائیت ہے، یہ اپنائیت کسی کے ساتھ میری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے ارشاد فرمایا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، لیلاً کتنی دیر میں؟ لیلاً رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے اتنا بڑا سفر ہے، رات کا کچھ حصہ مطلب کم از کم اللہ کا سفر ہے، اللہ کے حبیب کا سفر ہے، بہت بڑا لمبا سفر ہے، لہذا کم از کم 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا تو ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے بارے میں سوچے تو بھی، اس کی طاقت و قوت کے بارے میں سوچے تب بھی کم از کم اتنا تو سفر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سفر کتنا ہوا؟ رات کا کچھ حصہ کتنا تھا؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں اتنا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر مبارک سے اٹھے اور معراج کے سفر پر گئے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے اور اوپر گئے، قاب قوسین کے مقام پر گئے، دنا فتدلی کے مقام پر گئے، اللہ کا دیدار کیے، اپنی جاگتی آنکھوں سے، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیے، واپس آئے، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، اسی میں سب انبیاء سے ملاقات کی، یہ سارا مرحلہ ہوا، اور معراج سے واپس آئے۔ جب حضور اپنے گھر میں تشریف لائے تو بستر جیسے کا ویسے ہی گرم تھا۔ اتنی دیر میں سفر ہو گیا۔ رات کا کچھ حصہ کتنا تھا؟ علماء کرام لکھتے ہیں اتنا تھا کہ جس دروازے پر جو کنڈی تھی، جب ہم کنڈی لگاتے تھے اور اگر نکالتے تھے تو کنڈی کچھ دیر کے لیے لٹکتی تھی، تو وہ کنڈی ابھی سفر کا معراج سفر ابھی شروع ہوا تھا، سفر معراج شروع ہوا تھا، اور واپس لوٹے بھی جب آ کر دیکھے تو ابھی وہ کنڈی لٹک ہی رہی ہے۔ رات کا کچھ حصہ اتنا تھا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ معراج کی رات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے سفر پر جا کر آ گئے، مجھے ایسا معلوم ہوا کہ حضور اپنے بستر کو چھوڑے ہی نہیں۔ رات کا کچھ حصہ اتنا تھا۔
تو کیوں تھا کہ اتنا لمبا سفر رات کے اتنے سے حصے میں کیسے ہو گیا؟ تو آؤ بریلی کے تاجدار کے پاس آتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب رسول اللہ اس جہان کو چھوڑ چکے تھے تو جان ہی چلی گئی تھی۔ جب جسم میں جان نہ ہو تو جان جب جسم میں نہیں ہوتی ہے تو جسم خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ساری کائنات خاموش ہو چکی تھی کیونکہ جان ہی چلی گئی ہے۔ جب جان واپس آئی تو کائنات میں بھی جان واپس آئی۔ جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں ہے تو جہان نہیں۔ سارا معاملہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر ختم کر دیا۔ اللہ کی قدرت سمجھ رہے آپ کیسی ہے؟ عادت اور قدرت کو میں نے شروع میں ہی اس لیے سمجھایا تاکہ سفر معراج کو سننے میں مزہ آئے، سمجھ میں آئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں تو عقل کے باہر۔ جتنی عقلیں یہاں پر ہیں کسی کی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں رہی ہے کہ گئے کیسے تھے، آئے کیسے ہیں، پھر بھی مان رہی ہیں ساری عقلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت کو سمجھ چکے ہیں۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر مبارک شروع ہو رہا ہے۔ بس میں مختصر سا بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر مبارک پر تشریف آرام فرما ہے، آرام کر رہے ہیں، اور ادھر آسمان میں اچانک حضرت جبرائیل کو اعلان آتا ہے کہ اے جبرائیل، جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، آج کسی کو عذاب نہ ہوگا۔ جنت جس کو سجانے کی ضرورت ہی نہیں، جس کی سجاوٹوں کے بارے میں، جس کی زینتوں کے بارے میں کسی انسان نے آج تک سوچا ہی نہیں ہے، اس جنت کو بھی سجا دو۔ یعنی جس جنت کو سجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس جنت کو سجانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے، اہتمام بڑا شاندار ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل، جنت کو سجا دو، جہنم کے دروازے بند کر دو، سارے مسلمانوں کے قبروں سے عذاب کو اٹھا لو، اور سارے فرشتوں سے کہہ دو کہ آج تم اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اب زمین پر تم اترو گے۔ فرشتے ہیں ہی نور والے، تو ان کے زمین پر آنے سے نور خود بخود آ ہی جائے گا۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، آج کی رات نور کی برسات ہونی چاہیے۔ تو ہے فرشتے نور والے، لیکن ان نور والوں کے ہاتھوں میں بھی نور کی قندیلیں ہونی چاہیے۔ تو سارے فرشتوں سے کہہ دو کہ نور کی قندیلیں لیں اور زمین پر اتر جائیں۔ کہ پورا اہتمام کیا گیا، تمام انبیاء کرام کو حکم دیا گیا کہ وہ سب کے سب مسجد اقصی میں تشریف لائیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی کے بعد بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، حضرت جبرائیل پریشان ہیں۔ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت جیسا فرشتے حیران تھے
کہ کیوں اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، ویسے ہی حضرت جبرائیل اتنے سارے انتظامات اور اتنے سارے سجاوٹوں کو، اتنے سارے اہتمامات کو دیکھ کر حضرت جبرائیل بھی پریشان تھے۔ پوچھے کہ اے رب تعالی یہ کیا بات ہے کہ اتنا انتظام کر رہا ہے، اتنا اہتمام کر رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا۔ اسی لیے حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ وہی فرمایا جو فرشتوں نے کہا تھا، جو فرشتے تھے ہی حضرت جبرائیل کے غلام، وہی جواب تھا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے جبرائیل آج کی رات محبوب کی محبوب سے ملاقات کی رات ہے، محب و محبوب کی ملاقات کی رات ہے، جاؤ میرا حبیب آرام کر رہا ہے ام ہانی کے گھر میں، اس کو اٹھاؤ۔ اور اٹھانا تو کیسے اٹھانا؟ ذرا سنیے، اللہ کہہ رہا ہے کیسے اٹھانا، ایک اٹھانے کا نرالا انداز خود اللہ سکھا رہا ہے کہ آج جب تو جائے گا تو روز کی طرح نہیں جائے گا، دستک نہیں دے گا، آواز نہیں لگائے گا۔ حضرت جبرائیل پریشان ہے، اے رب ذوالجلال پھر جاؤں تو جاؤں کیسے؟ جانے کا تو یہی راستہ ہے، یا تو آواز دی جاتی ہے یا تو دستک دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں جبرائیل، آج کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل سے اللہ نے کہا کہ جب جاؤ تو میرے حبیب کے گھر کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ کر دینا، اور اس سوراخ کے ذریعے سے میرے حبیب کے گھر میں داخل ہونا۔ اب یہاں پر غور طلب ہے بات کہ یہ وہ جبرائیل ہیں کہ جن کا پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جبرائیل اپنا ایک پر کھول دیں تو مشرق و مغرب یعنی ساری دنیا پھیل جائے صرف ایک پر میں، تو دوسرا پر تو ابھی آپ نے کھولا ہی نہیں، اور جب آپ اپنی اصلی حالت میں آ جائیں تو آپ کا سر آسمانوں میں چلا جائے۔ یہ وہ جبرائیل ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، یہ جبرائیل حضور کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ ایک چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا جبرائیل اتنے چھوٹے سے سوراخ میں کیسے داخل ہوگا؟ ذرا بتائیے، یہاں پر عقلیں حیران ہیں۔ لیکن جبرائیل گئے، قدرت الہی، جبرائیل گئے، اب اپنے آپ کو سمیٹ کر اس چھوٹے سے سوراخ سے حضور کے پاس چلے تو گئے۔ اب اٹھانے کا مرحلہ بڑا خطرناک ہے، ایک تو اٹھاؤں کیسے؟ جب رب ذوالجلال نے آواز دینے سے منع کیا ہے تو اب یہاں پر آواز ہی دینا پڑے گا اٹھانے کے لیے، پھر آواز بھی نہ دوں تو اٹھاؤں کیسے؟ تو ایک خیال اللہ نے حضرت جبرائیل کے سینے میں ڈالا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے سینے میں ڈالا کہ اے جبرائیل اپنے ہونٹوں کو حضور کے قدموں پر رکھ کر چومتے رہو جب تک کہ میرا حبیب نہ جاگ جائے۔ اب حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ جب میرے رب ذوالجلال نے یہ کہا کہ میں اس کے حبیب کے قدموں پر اپنی ہونٹوں کو رکھ دوں، تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ رب ذوالجلال نے میرے اس ہونٹوں کو کافور سے کیوں پیدا کیا تھا؟ اسی لیے پیدا کیا تھا کہ آج سفر معراج کے موقع پر میں ان کافور کے ہونٹوں کو اس کے حبیب کے قدموں پر رکھ سکوں۔ اور جب اٹھائے
جب بار بار بوسہ دیں تو یہ تو وہ حبیب ہیں کہ جو ظاہری طور پر سوتے ہیں لیکن دل جاگتا ہے۔ حضرت جبرائیل حضور کے قدموں کو بوسہ دیں اور حضور کو پتہ نہ چلے کہ یہ جبرائیل ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ حضور اٹھے اور پوچھے کہ کیا بات ہے جبرائیل، تمہارے آنے کا انداز الگ، تمہارے اٹھانے کا انداز الگ۔ پہلے تو بے وقت آ گئے، یہ وقت آتے نہیں تھے، بے وقت آ گئے، اور جب آئے بھی تو دروازے سے نہیں آئے، اوپر سے آئے، اور پھر آئے تو آئے، چلو ٹھیک ہے، اٹھائے تو آواز دے کر نہیں، بوسہ دے کر، کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، آج آپ کی ملاقات ہے رب ذوالجلال کے ساتھ۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوش ہوئے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب اٹھے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک کو حضرت جبریل نے چاک کیا، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں سے دل کو نکالے جبرائیل، اور نکال کر اس کو جنتی پانی سے، بعض روایتوں میں آتا ہے آب زمزم سے دھویا گیا کئی مرتبہ، اور پھر اس میں حکمت کا بہت بڑا اماؤنٹ بول سکتے آپ، بہت زیادہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر دلوانے لگائی۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں دل کو واپس رکھا گیا، اور پھر سینے کو سی دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جنتی لباس پہنایا گیا، اور پھر جب حضور پاک علیہ السلام باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے ہر طرف سے کھڑے ہوئے ہیں، ایک بڑا جم غفیر ہے، جہاں تک دیکھتے ہیں بس فرشتے ہی فرشتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں قندیلیں ہیں، اور حضور کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور براق پر سوار ہوتے ہیں، اور پھر اب یہاں پر اور بھی مزید واقعات ہیں براق کے متعلق بھی۔ براق کا عالم تو وہ تھا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ لائٹ کی جو رفتار ہے وہ براق کی رفتار کے سامنے بالکل 0.0% بھی نہیں ہے۔ ملٹیپل لائٹس کی پاور رکھتا تھا براق، جہاں پر نظر جاتی تھی وہاں پر براق کا ایک قدم جاتا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اتنی پاور والا براق ہو اور اس براق پر حبیب پاک بیٹھے ہوں تو اس براق کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی انتہائی ناتواں ہو چکی تھی، جب آئے تھے تو حضور کو لینے کا بہت بڑا شرف ان کو ملا، حضور کو لیے، تب حضور کو گود میں لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ اس ناتواں اور کمزور سی اونٹنی پر جب تشریف فرما ہوئی تو وہ ناتواں اونٹنی جو چل نہیں پا رہی تھی، وہ بالکل کمزور ہو چکی تھی، جیسے ہی حضور کو لے کر حضرت حلیمہ تشریف فرما ہوئی ایسے چلنے لگی جیسے ایک تیز رفتار اونٹنی چلتی ہے۔ تو جب اونٹنی پر حضور بیٹھ جائیں تو اس کی رفتار بدل جائے، تو براق پر بیٹھ جائیں تو براق کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ راستے میں حضور کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر ایک جماعت سے ہوئی جس میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ ایک بڑھیا سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی۔ وہ بڑھیا کون تھی؟ دنیا تھی، اور بہت سے مزید واقعات ہیں۔ اس کے بعد میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں دیکھتے ہیں کہ پہلے سے انبیاء موجود ہیں کھڑے ہوئے حضور کے استقبال۔ جب معراج حضور کی ہے
تو پہلے حضور ہونا چاہیے تھا، اخیر میں حضور آئے، ایسے کیوں ہوا؟ تو وہی جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ اپنے حبیب کو جس طریقے سے دنیا میں سارے انبیاء کے بعد لایا، ابھی بھی سارے انبیاء کے بعد لایا حبیب پاک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حبیب پہلے آتے تو استقبال کون کرتا؟ اب حبیب بعد میں آئیں گے تو اب تک فرشتے استقبال کر رہے تھے، فرشتوں کا سردار استقبال کر رہا تھا، اب ان فرشتوں سے بھی افضل ترین مخلوق انبیاء کرام حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی، مسجد اقصیٰ میں بھی انبیاء نے حضور کا استقبال کیا اور آسمانوں میں بھی انبیاء نے حضور کا استقبال فرمایا۔ تو اب ذرا اندازہ کیجئے، جس نبی کی معراج کے موقع پر اللہ فرشتے تو فرشتے، فرشتوں کے سردار تو سردار، بلکہ ان فرشتوں سے افضل ترین مخلوق انبیاء علیہم السلام کو اپنے ایک نبی کے استقبال میں لگا رہا ہے، تو اندازہ کرو حضور کے مقام کا کیا اندازہ ہو سکتا۔ تو اب یہاں تک بات ہوئی۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا لطیفہ میں آپ کو بتانے والا تھا۔ لطیفہ مطلب نکتے کو بولتے ہیں، ایک باریک بات کو بولتے ہیں، بعد میں یہ مشہور ہو گیا جوک میں۔ لطیفے کا معنی نکتہ، باریک بات۔ اب بتانا مقصود یہ ہے، وہ نکتہ یہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف فرما ہے اور مسجد اقصیٰ میں انبیاء پہلے سے موجود ہیں۔ کیا پہلے ٹیلی فون تھا کیا جی؟ پہلے کوئی خطوط کا مرحلہ ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ تو نہ خط بھیجا گیا، نہ ٹیلی فون موجود تھا، پھر بھی انبیاء کرام کو یہ معلوم کیسے ہوا کہ حبیب پاک مسجد اقصیٰ آ رہے ہیں؟ اور معلوم بھی کب ہوا؟ جب کہ وہ انتقال فرما چکے ہیں۔ تو ذرا فرماؤ ان لوگوں کو جو علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کا حال یہ ہے کہ یہ اپنی قبروں میں آرام فرما رہے تھے، حضور کی معراج کا علم بھی ہوا، کب آنا ہے یہ بھی علم ہوا، کہاں آنا ہے یہ بھی علم ہوا، اور کس طریقے سے رہنا ہے یہ بھی علم ہوا۔ تو یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو جب انبیاء کو علم غیب ہے تو انبیاء کے سردار کو علم غیب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کے بعد میں مسجد اقصیٰ سے حضور پاک علیہ السلام آسمانوں کے سفر میں چلے۔ پہلے آسمان پر ہر آسمان پر ایک ایک نبی حضور سے ملاقات فرمائے، حضور کا استقبال کیے، اور پھر ساتوں آسمان پار کرنے کے بعد جنت اور دوزخ کا حضور پاک علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا گیا۔ اور اس کے اندر بھی بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری وعیدیں ہیں جو حضور نے گناہ گاروں کے حق میں فرمائی ہے کہ تاکہ گناہ گار اپنے گناہوں سے بچ جائیں۔ زانی کے لیے حضور نے وعید فرمائی، بلکہ ان کے عذابوں کا ذکر فرمایا حضور نے کہ بدکار، چوری کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا، فلاں 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 فلاں، بہت سارے جو ہے عذابوں کا تذکرہ حضور نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں جنت اور دوزخ کے بعد اس کا مشاہدہ ہوا۔ پھر سدرۃ المنتہا پر حضور پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں ہیں۔ حضرت جبریل ساتھ میں ہیں کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا تک۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق بھی ہے، جبرائیل بھی ہیں۔ پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہے، براق بھی ہے، جبرائیل بھی ہیں۔ پھر وہاں سے جنت و دوزخ کا معاملہ ہے، وہاں بھی براق ہے، جبرائیل بھی ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں بھی براق بھی ہے، جبرائیل بھی ہیں۔ اب سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رک گئے، فرمایا کہ حضور اب میں آپ کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا،
تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ کیا بات ہوئی کہ مسجد حرام سے لے کر یہاں تک کے سفر میں تو تم ساتھ تھے، اب یہاں سے ساتھ چھوڑنے کی بات کرتے ہو، یہ کیسی بات ہوئی؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ کوئی بدنصیب ہی ہوگا جو آپ کے ساتھ کو چھوڑنا چاہتا ہو۔ حضرت جبرائیل کی زبان حال کہہ رہی تھی کہ وہ کوئی بدنصیب ہی ہوگا جو آپ کے ساتھ کو چھوڑنا چاہتا ہوگا۔ میں کہاں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کے قدموں کے ساتھ لپٹ کر اور مزید آگے جانا چاہتا ہوں، لیکن جا نہیں سکتا۔ اگر آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میری حد یہیں تک ہے، میری حد یہیں تک ہے۔ اب ذرا بتائیے، مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا تک حضور جا رہے ہیں اور ہر مقام پر حضرت جبرائیل حضور کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، وہاں وہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں وہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ حضرت جبرائیل بتا رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل کو زیادہ علم ہوا حضور سے۔ تو جب حضور کو حضرت جبرائیل سے زیادہ علم، جب جبرائیل کو حضور سے زیادہ علم ہوا تو پھر سدرۃ المنتہا پار کیوں نہیں کر سکے؟ جب حضور کو رہنمائی کرنے والے ہیں، جب حضور کے ہادی بنے ہیں، تو سدرۃ المنتہا کے آگے کیا ہوگا؟ جب مقامات بڑھ رہے ہیں تو پیچیدگیاں بھی بڑھ رہی ہیں، مقامات بڑھ رہے ہیں تو عظمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو سفر اور زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا تک تو سفر مشکل تھا ہی تھا، اب اس کے بعد اور زیادہ مشکل سفر ہے۔ تو جب یہاں تک جبرائیل تھے تو آگے بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو اب یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کا ساتھ چھوڑ دینا یہ بتا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جبرائیل کا رہنا یہ جبرائیل کے لیے خوش نصیبی کی بات تھی، حضور کے لیے نہیں۔ حضور کو جنت بھی معلوم تھی، دوزخ بھی معلوم تھی، ہر بات کا علم حضور کو پہلے سے تھا، اللہ نے ہر بات کا علم حضور کو عطا کر دیا تھا۔ ویسے ہی حضرت جبرائیل حضور کے ساتھ تھے جیسے کسی مہمان کے ساتھ کوئی میزبان ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مہمان کی قدر و منزلت ہمارے دل میں بہت زیادہ ہے، ہدایت دینے کے لیے نہیں تھے۔ پھر سدرۃ المنتہا کے بعد حضور تنے تنہا بڑے آگے، اور وہاں پر سواری براق بھی چھوٹ گئی، حضرت جبرائیل بھی چھوٹ گئے۔ اب یہاں پر رف نامی ایک تخت آتا ہے اور حضور پاک علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پھر وہاں سے حضور لا مکان تک کا سفر کرتے ہیں۔ لا کا معنی ہے نہیں، مکان کا معنی ہے جگہ۔ لا مکان بولے تو جگہ نہیں، یعنی ایسا مقام جہاں پر کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال کسی مقام کا محتاج ہی نہیں ہے، اسی لیے اس کو لامکان کہا جاتا ہے۔ اب وہاں پر حضور پہنچے، وہاں پر حضور نے اللہ کا دیدار فرمایا اور حضور سے باتیں کی، اللہ نے حضور سے باتیں کی، حضور نے اللہ سے باتیں کی۔ وہ کیا باتیں کی یہ نہ آپ کو پوچھنے کا حق ہے، نہ مجھے بولنے کا حق ہے، نہ مجھے معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم کیا باتیں ہوئی۔ وہ راز و نیاز کی باتیں تھیں۔ اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس لوٹے، میں بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، جب حضور واپس لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ تمام بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو کیا تحفہ دیا؟ نماز کا تحفہ دیا۔ بس میں اب یہاں پر آپ کو ایک لطیفہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ لطیفہ کا معنی سمجھ رہے آپ؟ نکتہ۔ لطیفہ مطلب جوک نہیں، وہ یہ ہے، وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں
کہ 50 نمازیں لائے تھے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کم کرائے، پھر 5 نمازیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں آپ اگر عمل کثیر کرتے ہیں تو آپ کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی آپ زیادہ اپنے کپڑے سے کھیلے، اپنے چہرے سے کھیلے، آپ کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ علماء لکھے کہ جیسے ایک گنڈی کھولنے یا ایک گنڈی لگانے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ عمل کثیر ہے، وہ زیادہ کام ہے۔ اگر نماز میں آپ اتنا بھی کرتے ہیں تو آپ کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس بارے میں آپ نے غور کیا تو ایک عاشق نے غور کیا تو وہ اپنے عشق کے انداز میں یہ بات کہی کہ یہ کیوں ہے؟ نماز عمل کثیر کرنے سے نماز کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ نماز فاسد کیوں ہو رہی ہے؟ تو بتایا وہ اس لیے کہ نماز شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، مصطفیٰ کی اداؤں کو نقل کرنے کا نام ہے۔ مصطفیٰ نے وہ نہیں کھیلا تھا، وہ گنڈی سے نہیں کھیلا تھا، یہ عمل کثیر تیرا ہے۔ تیری نماز کو میں نے قبول کیا اس لیے کہ یہ نقل مصطفیٰ ہے۔ تیری نماز میں لے کر کیا کروں؟ یہ کس سے ثابت ہوا؟ یہ عمل کثیر سے ثابت ہوا۔ عمل کثیر کس کا عمل ہے؟ یہ میرا عمل ہے۔ اللہ اس کو قبول نہیں کر رہا، اللہ اس سے ہماری نماز کو فاسد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا عمل ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ نقل مصطفیٰ ہے، نماز تیری نقل مصطفیٰ ہے، اسی لیے تجھے 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ اگر یہ نقل مصطفیٰ نہ ہوتی تو تجھے کچھ ثواب نہ ملتا۔ اب یہاں تک بات ہوئی۔ اب یہاں پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کا دیدار کر کے واپس لوٹے۔ پھر واپس لوٹنے کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ وہ ایک فطری بات تھی کہ عام بھئی یہاں پر ہماری گلی میں اگر کوئی جو ہے ایک غیر معمولی کام کر رہا، نہیں ناچنے والا ناچ رہا، نہیں بھاگنے والا بھاگ رہا، نہیں بولنے والا بول رہا، تو لوگ دیکھنا شروع کر دیتے، نہیں، لوگ اس کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر معمولی چیز ہے، معمولاً ایسا نہیں ہوتا، یہ روٹین کا حصہ نہیں ہے اس کا، انہیں بولتے ہی نہیں۔ اب بولنا شروع کر دیا، غیر معمولی چیز یہ، اس لیے لوگ رک کے اس سے بات کرنا، اس سے پوچھنا شروع، ارے یہ کیسا ہو گیا؟ تو سفر معراج ہو گیا، اس سے بڑی اور کیا غیر معمولی چیز ہو سکتی؟ تو جب ہو گیا سفر تو ساروں کا تعجب میں آنا یہ فطری بات تھی۔ تعجب میں آئے، تعجب میں پڑے، حیران ہوئے، سوالات کیے، لیکن ایک عاشق رسول تھا جس نے تصدیق کی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عاشق رسول کو صدیق کے نام سے پکارا۔ پھر یہ ہوا۔ اب میں اخیر میں بس ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پھر ایک لطیفہ وہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے حضور مسجد اقصیٰ تک براق سے گئے، حضرت جبرائیل بھی ساتھ ہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان سدرۃ المنتہا تک براق ہے، حضرت جبرائیل ہے۔ پھر وہاں سے رفرف پر گئے، پھر وہاں سے اللہ کے پاس گئے، تو یہاں پر براق بھی ہے، جبرائیل بھی ہے، پھر رفرف ہے، براق ہے، جبرائیل ہے، رفرف ہے۔ تو کون کبھی جو ہے براق لے جا رہا ہے، جبرائیل لے جا رہا ہے، جبرائیل لے جا رہے ہیں، اور پھر رفرف لے جا رہا ہے۔ کسی عاشق رسول نے کہا کہ نہیں نہیں، حضور معراج میں براق کے ذریعے سے نہیں گئے، جبریل کے ذریعے سے نہیں گئے، براق کے ذریعے سے نہیں گئے، رفرف کے ذریعے سے نہیں گئے، بلکہ حضور گئے تو کیسا گئے؟ بلغ العلا،
بکمالہ، حضور اپنے کمال سے اوپر بلندیوں پر پہنچے، وکشف الدجی بجمالہ، اور حضور نے یہ سارے اندھیروں کو ختم کیا تو یہ روشنی نورانیت سے ختم نہیں کیا، یہ فرشتوں کے نور سے ختم نہیں ہوا، یہ اندھیرے فرشتوں کے نور سے ختم نہیں ہوئے، جبرائیل کے آنے سے ختم نہیں ہوئے، براق کے آنے سے ختم نہیں ہوئے، یہ سجاوٹوں سے ختم نہیں ہوئے، بلکہ یہ اندھیرے اگر ختم ہوئے تو حضور کے جمال سے ختم ہوئے۔ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، جتنی حضور کی عادتیں ہیں وہ بہت خوب ہیں، بہت عمدہ ہوئی ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، اللہم